زمانہ عباس کو لکھنؤ ہمیشہ سے عزاداری کا مرکز رہا ہے۔ محرم کا چاند نکلتے ہی عزاداروں کی یہ بستی غم کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ 10 دنوں تک غم حسین میں رونے والے اس قدر روتے ہیں کہ ان کے دل آنسوؤں سے دھل کر منور ہو جاتے ہیں۔ ایام محرم میں لگتا ہے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر امام باڑوں میں پناہ لے لی ہے۔ لکھنؤ میں امام باڑوں کی ایک کہکشاں ہے جہاں محرم کے مہینے میں غم کی قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں، مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے اور ماحول اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ در و دیوار بھی بین کرنے لگتے ہیں۔ پہلی، 7ویں، 8ویں، 9ویں و 10ویں کو جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اسے بتا دو اتنا، اسے بتا دو، بتا دو۔ محرم جو ہے وہ اگر آپ گہرائی سے دیکھیں، سوچیں، تو وہ ایک مظلوم کی کہانی ہے۔ اور دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ تو اور ہر شخص کہیں کہیں مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم کی ہی طرف آدمی کا دل کھینچتا ہے۔ پورا جو کلا کا ایک ایگزسٹنس ہے وہ مظلوم کے اوپر ہے کہ مظلوم اگر نہیں ہوگا تو آپ کا دل نہیں کھینچے گا کسی چیز کی طرف، آپ کلا کیا بنائے گی۔ اسی صورت سے محرم بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اس میں ظالم و مظلوم کا ایک بہت ہی زبردست مظاہرہ ہوتا ہے۔ کربلا کی معنویت، اس کی جو ریلیونس ہے تاریخ میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، اس کو قرآن شریف کے حوالے سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک چھوٹی سی آیت ہے والعصر کے نام سے، جس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر سے کام لیا اور حق پر، سچی بات پر اصرار کیا۔ کربلا کے المیہ میں، اس کی ٹریجڈی میں، یہ بات بہت ہی نمایاں طریقے سے نظر آتی ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی یزید کی، جو ناانصافی کی حکومت تھی، حکومت کو غلط طریقے سے اپنے اقتدار میں لیا تھا، یوزرف کیا تھا ناجائز طریقے سے، اور اس لیے یزید چاہتا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے بڑے سردار تھے وہ اس کی حکومت کی اطاعت کریں، اس کو ایلیجنس دے دیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کمپرومائز کر لیں اور ہاتھ ملا لیں تاکہ یزید کے جو بھی احکامات ہوں وہ شرعاً صحیح سمجھے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، اور یہ کربلا کے میدان میں 7 محرم سے دانہ و پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی جو کہ اصولوں پر تھی، جو حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان اور جانثار اس میں شہید ہوئے، 72 شہادتیں ہوئیں، اور اسی کے ذیل میں یہ ہم محرم مناتے ہیں۔ کربلا کے لیے میرے ذہن میں ایک شعر گونج رہا ہے کہ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول،
تڑپی ہیں تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطون، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اور سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو بس نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اودھ کے نوابوں نے عزاداری کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ لکھنؤ ماتم داروں کی بستی بن گئی۔ غم حسین کو ایک احترام، ایک رواج ملا۔ مقتل میں شے نوحاگر قاسم کی لاش، تاریخ کے روشن دانوں سے آج بھی کربلا کی سسکیاں آتی ہیں تو حسین کے چاہنے والے چیخ اٹھتے ہیں۔ ماتم کنا قافلے ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے لگتے ہیں، جگہ جگہ صف ماتم بچھائی جاتی ہے، محفل غم برپا ہوتی ہے، تعزیے رکھے جاتے ہیں، علم اٹھتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ سارے شہر میں غم حسین کے ماتم داروں کا ایک ہجوم سا نظر آنے لگتا ہے۔ نوابین اودھ، شاہان اودھ، بیگمات اودھ، روسا اور عوام، جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے قربانی سے تعلق ہے اور محرم کا تعلق ہے، تو بہو بیگم صاحبہ کے زمانے سے، جو کہ نواب شجاع الدولہ کی بیگم تھی، نواب آصف الدولہ کی والدہ تھی، فیض آباد میں عزاداری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ نواب آصف الدولہ 1775 میں انہوں نے جب وہ نواب ہوئے تو اپنا کیپٹل فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا اور یہاں آصفی امام باڑہ یا بڑے امام باڑے کی تعمیر ہوئی، اور اس میں جو شاہی جلوس اور عزاداری کا اہتمام ہوا وہ لکھنؤ میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں عزاداری کی ایک پہچان ہو گئی۔ گنگا جمنی تہذیب کو اودھ میں کافی فروغ حاصل ہوا۔ مختلف تہواروں کے موقعوں کے اوپر اس تہذیب کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ محرم میں بھی گنگا جمنی تہذیب کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ محرم میں سماج کے مختلف طبقے اپنے اپنے اعتبار سے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ مختلف طبقوں کے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ امام حسین اور کربلا کے واقعے نے اودھ کے اندر ایک ایسی فضا قائم کر دی تھی جس کی وجہ سے یہاں مختلف طبقوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گئے تھے۔ محرم کے زمانے میں ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اتہاس گواہ ہے دوسرے دھرموں کے لوگ بھی ہمیشہ سے غم حسین کے ساجھیدار رہے ہیں۔ کربلا کا ایک جو مظہر ہے، اس کا جو ایکسپریشن ہوا ہے ہندوستان میں، وہ محرم کی شکل میں ہوا ہے، اور یہ چیز کم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ اس کی شروعات مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کی تھی 16ویں صدی میں۔ اس سے پہلے محرم جس طریقے سے ہندوستان میں اب ہم لوگ مناتے ہیں ویسے نہیں منایا جاتا تھا، اور مورخوں نے، تاریخ دانوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بابر نے اڑیسہ کے جگناتھ مندر میں جو جلوس نکلتا ہے اس کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر محرم کے جلوس کو نکالنے کی شروعات کی تھی۔ یعنی ہندوستان کا جو محرم ہے، اس کی جو روایت ہے، اس کے کہیں پر جڑیں ہندو ٹریڈیشن میں بھی ہیں، اور اتنے دور کے علاقے اڑیسہ میں ہیں، اور وہاں سے دیکھ کے انہوں نے محرم کو شروع کیا۔ شروع سے ہی اسی وجہ سے محرم کبھی کسی ایک مسلک یا ایک مذہب کے ماننے والوں کے بیچ قید نہیں رہا۔ میں کٹوارا کا رہنے والا ہوں، لیکن کچھ چیزی ضلع، اور ہمارے یہاں محرم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی شان سے ہوتا ہے۔ ایسا محرم ہم نے بہت کم دیکھا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ وہاں ایک بھی شیعہ نہیں، اور لڑکے جو ہیں جو نقش پڑھتے ہیں مجلسیں
وہ سب سنی ہے. 22 سے لے کے 18 19 20 22 23 اس سن کے بچے ہیں اور اتنا عمدہ پڑھتے ہیں. مجلس کیا مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے وہ لاجک اور ٹرک اور سوز سمجھ کرتے ہیں ان کے بیان میں آتا ہے. یہ قدرت کا دین ہے, اس میں کوئی آپ کسی دین اہم کی بات نہیں. آپ کے جان کے یہ تعجب ہوگا کہ جناب عباس علیہ السلام کا جو پہلا علم اٹھا ہے وہ بابری مسجد سے ٹھاکر درشن سنگھ نے اٹھایا تھا, جو وہاں ایک صوفی تھے ان کی خواہش پر, اور وہ اتنا مقبول ہوا کہ قرب جوار سے ایک ہجوم ہوتا تھا جو کہ اس علم میں شریک ہوتا تھا. ہمارے والد ایک قصہ سناتے تھے. ان کے والد کے دوست ہوتے تھے صاحب ویل مہاراجا کرشن دت سنگھ جی. تو ایک دن پنجاب ولایت سے آئے تھے تو ان سے ملنے گئے. تو وہ جب پہنچے وہاں تو نکھارا صاحب جو ہے وہ زمین پہ ان کی دری بچھی ہے, گتا بچھا ہے, اس پہ لیٹے. تو بنائے نے پوچھا کہ چچا زمین پہ کہے لیٹ رہے ہو؟ کہے تم مورکھ ہو. تو جو کہے محرم ہے بھائی. تو پوچھا آپ کا کیا لینا دینا محرم؟ تم پورے ملک ہو. جو پرجا کا دھرم وہ ہمارا ہے. تو یہ مطلب لوگوں کی فیلنگس تھی یا آستھا تھی اس وقت محرم سے جڑی ہوئی. محرم صرف دوسرے کی فیلنگس کا احترام ہے. اگر ہم دوسرے کی فیلنگس کو احترام سے نہیں دیکھیں گے تو ہم ایک سماج نہیں بنا پائیں گے. محرم کے مہینے کا ہر دن مرثیہ پڑتا ہے, ہر رات نوحہ خوانی کرتی ہے. حسین کے دیوانوں کو آنسو راس آتے ہیں اور مجلسوں کا یہ سلسلہ چہلم تک جاری رہتا ہے. بڑی بڑی مجلسیں برپا ہوتی ہیں جن میں ہر نسل, ہر طبقے, ہر سطح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. حسین کے جانثاروں میں غیر مسلم بھی مسلم عزاداروں کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہتے ہیں. ہندو بھی اس کو مانتا ہے اتنے ہی جتنا مسلمان مانتا ہے. ابھی میں اندور میں تھا ایک فلم بنا تو وہاں پر جو مہاراجا ہندور کے ہیں ان کا تعزیہ جو ہے سب سے آگے رہتا ہے. نرمدا میں جو اس کا وسرجن ہوتا ہے اور جو مہاراجا کا تعزیہ ہے وہ سب سے آگے رہتا ہے. جتنی بھی ہندو ریاستیں ہیں وہاں کے جو مہاراجا ہوئے ہیں انہوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے. ایک تو محرم کی وہ روح کے اندر پہنچتے ہیں اور روح کے اندر پہنچ کے انہوں نے اس چیز کو اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی. محرم کا مقصد ہے لوگوں کو جوڑنے کا, انسانیت کو ایک طرف کرنے کا, مظلوم کو ایک طرف کرنے کا, ظلم کے خلاف ایک آگاہی, ایک آواز کھڑا. اور اس کو اگر ہم کسی ایک طبقے کا اگر ہم اس کا وہ سگنیچر بنا دیں تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے, رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے. میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں, میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. اور یہ بھی سن لیجئے ہندوؤں نے کتنا عقیدہ ہے اور کتنی ان میں چاہت اور محبت ہے کہ حسین تیرے نام پر فدا ہیں سارے بھارتی, حسین تیرے نام پر فدا ہیں سارے بھارتی. ارے کہیں ہے تیرے تعزیے, کہیں ہے تیری آرتی. ہم برہمنوں نے بھی تجھے کہا ہے دیوتا حسین, شہادتوں کی آبرو شہید کربلا حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لکھنؤ کی ملی جلی تہذیب میں غم کی ان محفلوں کی ایک الگ شان ہے. یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک خاص پہچان ہے. میرے معصوم میرے لگتے جگر, ہائے میرے معصوم ننھے اصغر معصوم
تشنہ لب کو پانی ذرا